السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس سزا کے حوالے سے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے عادل راجہ اور حیدر رضا مہدی کو سنائی گئی ہے، اور پاک فوج کی طرف سے دونوں افسران کے ریٹائرڈ افسران کے رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں اور ان کو 14 سال اور 12 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے، یہ جو کچھ انہوں نے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ خالد بیگ صاحب، سزا ہو گئی عادل راجہ اور حیدر رضا مہدی صاحب کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں پاک فوج کے سابق افسران ہیں، اور ایک میجر ہیں اور ایک کیپٹن رہے ہیں، اور دونوں جو کچھ کر رہے تھے یا کر رہے ہیں اس ایک برداشت کی حد ہوتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سزا سنائی گئی ہے یہ فوج کے اندر اس کو کیسے لیا گیا؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پبلک کی طرف سے یا غیر فوجیوں کی طرف سے اپنی فوج پر تنقید، اور وہ بھی ایک مخصوص دائرے میں، وہ پوری دنیا میں ہے اور سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر فوج کے اندر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر اپنی فوج کے اوپر اس انداز سے تنقید شروع کر دیں جس میں ان کا ہدف جو ہے وہ عام آدمی کے علاوہ فوج کے اندر جو سرونگ لوگ ہیں وہ ہوں، اور وہ ان کو ذہنی طور پہ انتشار میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں، تو یہ سب ورجن ہے۔ تو یہ تو کوئی بھی معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں ہے یا پروپیگنڈا ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کو اگر آپ اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ اس کا تعلق اتھارٹی اینڈ کمانڈ سے ہے۔ جی بالکل، آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہوگی تو چاہے وہ ریٹائرڈ آفیسر جو ہے وہ ہر وقت اس کو طلب کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب وہ ریٹائر نہیں ہے۔ فوج جو ہے وہ ایک عام فورسز میں جس وقت کوئی ایک نوجوان یا جو بھی آتا ہے تو وہ جنگ لڑنے کے لیے آتا ہے نا جی، ملک کے تحفظ کے لیے آتا ہے، مطلب اسلحہ کے استعمال کے لیے آتا ہے، اس کو یہی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کیوں پابند کیا جاتا ہے کہ اگر کہیں جنگ ہو تو اس کو بلایا جا سکتا ہے، اور جب بلایا جانے کی بات آتی ہے تو وہ فوجی جو ریٹائرڈ افسر ہے یا جوان، وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ میں بالکل جوانوں کی طرح اسی طریقے سے جا کے اور اپنی ملک اور اپنی فوج اور جو خدمت ہے وہ کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طریقے سے ریٹائر نہیں ہوتا جس طریقے سے سول محکموں میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ پھر بدقسمتی سے یہ جو دونوں صاحبان ہیں، اور یہ اپنا حیدر مہدی صاحب ہو گئے یا عادل راجہ صاحب ہو گئے، محترم دونوں، انہوں نے سائیکلوجیکلی وہ ایک جو سیاسی ایک تبدیلی تھی اس کو عوام الناس کے جو نفسیات ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ سیاسی طور پر پوری دنیا میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہے اقتدار میں بھی رہتی ہیں، اقتدار سے باہر بھی چلی جاتی ہیں، لیکن جو پبلک کی سمپتھی تھی وہ بہرحال، مطلب اگر میں آپ کے مطلب کی بات کروں گا تو آپ بڑی خوشی سے اس کو قبول کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور میں مریض ہوں، اور اگر آپ میرے مزاج کے مطابق مجھے دوائی تجویز کریں گے، آپریشن کے حوالے سے میرے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ کرانا ہے کہ نہیں کرانا، تو مجھے آپ بہت اچھے لگیں گے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی دوسرا کوئی ڈاکٹر ہے وہ مجھے کہے نہیں جی ہر حالت میں آپ نے یہ آپریشن کرانا ہی کرانا ہے، تو میں کہوں گا یار یہ کسائی ہے یا نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے جس خوبصورتی سے پبلک کی نفسیات سے کھیلنے کی کوشش کی، یہ عوام کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ان کا جو ہدف تھا وہ فوج کے اندر کے لوگ بھی تھے، اور یہ خطرناک چیز تھی، وہ اس میں کوئی شک نہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سیاسی طور پہ کوئی ایک سٹانس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگوں کو رائے عامہ کو ہر ایک کا حق ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈسپلن فوج کے اندر اور فوجی جو سروس میں ہیں ان کو اکسانا یہ برداشت نہیں۔ آپ کے سامنے یہ بڑا جرم ہے۔ دیکھیے، یہ عادل راجہ ہیں یا یہ حیدر مہدی ہیں، ان سے بھی زیادہ بہتر لائق فائق افسران ہم میجر جنرل اعجاز امان صاحب کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ناقد تھے، بات کرتے تھے، اور جتنے نالج کے ساتھ اور جتنے زوردار طریقے سے وہ بات کرتے تھے شاید اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک جب ضرورت پیش آئی یا ایک ٹائم آیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی سمپتھیز تھیں بھی صحیح تو انہوں نے اس کو پبلک کو ورکلانے اور فوج کے اندر جو ہے سب ورجن کے لیے استعمال نہیں کیا، اور کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہے ایک ٹرو سولجر اسپرٹ کہ آپ اپنے ہی ادارے کے خلاف جو ہے اس کی بے کنی پر اگر تل جاتے ہیں تو اس کو تو قبول نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ صحیح۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سزا ہے اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں تو انہیں دو ایکٹس کے تحت سزا ہوئی ہے۔ ایک ہے آرمی ایکٹ کے تحت 1952 کا جو ہے، اس میں انہوں نے یہ کہ فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے
اور جو ان کو افسران کے خلاف، اپنی قیادت کے خلاف ایک مائن بنانے کے حوالے سے ہے۔ دوسرا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، جس کے تحت ان کے ریاست کے تحفظ اور مفاد کے خلاف اور جاسوسی کے الزام میں بھی انہیں سزا سنائی گئی۔ ان دونوں ایکٹس اکٹھے ہی اکٹھے کیے گئے ہیں، اور یہ آرمی کورٹ مارشل ان کا ہوا ہے، اور چونکہ وہ ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں لہٰذا وہ اب سویلین کا تو نہیں ہو سکتا۔ جو سپریم کورٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے ہمارے فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، چیف جسٹس صاحب کی، کہ آپ سویلین کی سماعت نہیں کر سکتے، گو اس کے خلاف اپیلیں بھی ہو چکی ہیں اور وہ بھی خطرناک ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے تحفظات ہیں اور اس کے اوپر رجوع ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک امکانات کو ظاہر کر کے، امکان یہ تھا، یوں کہہ لیتے ہیں کہ امکان یہ ہے کہ جناب آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کے سمپتھائزر ہیں وہ تو پریشان ہو جائیں گے، یار وہ اللہ رحم کرے، یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ جبکہ وہ ایک تصوراتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جس وقت وہ وقت گزر جاتا ہے، پھر اس کو یہ ظاہر کرنا کہ چونکہ ہم نے پہلے آگاہ کر دیا تھا، ہم نے پہلے بتا دیا تھا، لہٰذا اس لیے وہ کارروائی جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی، یا اس میں اگر ٹھیک ہو جائے تو کہیں دیکھا ہم نے کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہی کچھ ہوا ہے ویسے، یہی چیز ہے نا جی، مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں زیادہ تر وہ امکانی بات کی گئی کہ ان کے خلاف جناب اپنا آپ کی فلانی جماعت ہے اور اس کے لیڈر کے خلاف یہ کارروائی ہونے جا رہی ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ پبلک کے اندر ایک اشتعال پیدا ہو جاتا تھا، پبلک پریشان ہو جاتی تھی، اور اس میں ہمارا جو خاص طور پر جو سب کانٹیننٹ کا مزاج ہے، تو ہم جس کے ساتھ عقیدت میں شامل ہوتے ہیں یا جس سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم تمام حدود پار کر جاتے ہیں، اس میں چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو یا سیاسی حوالے سے ہو۔ مذہبی حوالے سے بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے بہت سارے اہم علماء بھی، وہ بھی جس وقت گفتگو کرتے ہیں وہ عقیدت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ حقائق اس سے وہ بھی مسخ ہو جاتے ہیں، اور بلکہ وہ ایک توہین کا پہلو بھی اس میں نکل آتا ہے۔ تو یہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا مزاج ہے۔ انڈیا میں تو باقاعدہ جو اپنے لیڈر ہیں ان کے وہ بت بنا کے باقاعدہ پوجا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر حدیں پار کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے، اور اسی چیز سے ہی ان حضرات نے کھیلا ہے، اور باقی لوگ بھی ہیں۔ اچھا، اب اس میں سویلینز بھی ہمارے بہت سارے دانشور ایسے ہیں جو فوج کے خلاف اس صورتحال کو، جو سیاسی تبدیلی آئی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے استعمال کر رہے ہیں، اپنی ریٹنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ان پبلک کی سمپتیز لینے کے لیے وہ ایسی گفتگو بھی کر جاتے ہیں جو شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ اکثریت ساری باہر بیٹھی ہوئی ہے، اور اب یہ ان کو بھی یہی ایج ہے کہ چونکہ ہم ایک صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب جو ہیں وہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس وقت فری فار آل ہیں، جو مرضی ہے ہم کرتے رہے اور کہتے رہے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ لیکن قانون نے تو اپنا جو ہے وہ ایک عمل ہے وہ پورا کرنا ہی ہے، اس کا جو پروسیس ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ایک احساس ہے فوج کے اندر بھی، وہ بھی ہوگا کہ نہیں یار، اگر یہ فوج کے خلاف اس طریقے سے ورگلا رہے تھے تو چلیں ان کو سزا ہو گئی۔ اور باقی بھی اگر ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کا کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کے ذہن میں تھا کہ وہ بھی، اول تو ابھی نہیں ہے، صورتحال چینج ہو چکی ہے، پھر بھی تو ان کو بھی کان ہو جائیں گے نہیں یار ہم نے یہ بات نہیں کرنی۔ لیکن یہ کہ وہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جس طریقے سے فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے، فوج کے اوپر تانہ زنی کی جا رہی ہے، میمز بنائی جا رہی ہیں، وہ بھی خطرناک ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ ہمیں ہماری فوج کو الزامات ایسے بھی لگائے جا رہے ہیں جو کہ 1948 کی جنگ کے حوالے سے بھی ہیں۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی فوج ہی کی شرارت تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک تنازع شروع ہو گیا مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اوپر۔ حالانکہ وہ جو پہلا حکم تھا وہ ہمارے قائد جو تھے محترم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا، کہ وہ ان کے حکم پر جو ہے وہ فوج، اس وقت جو آرمی چیف تھے انہوں نے انکار کر دیا، ان کا جی ابھی ہم آپ کے پابند نہیں ہیں۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی ایک اس کو پروپیگنڈے کا حصہ تو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے ختم ہونا چاہیے، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جو ملک ہے، ملک کا جغرافیہ ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں، اپوزیشن بھی ہے، اقتدار بھی ہے، کیا باقی جماعتیں اقتدار سے باہر نہیں ہوئی؟ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر اقتدار سے باہر ہو گئی ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کے باوجود بھی ہم پچھلے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے اناؤنس ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی عادل راجہ بھی اور حیدر مہدی صاحب بھی کر تو رہے ہیں، پروگرام بھی کر رہے ہیں اور چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان معاشروں میں بھی ایک وہاں پہ آزادی اظہار رائے کی تو وہاں پہ جو چھوٹ ہے وہ
اس حوالے سے ان میں بھی منافقت پائی جاتی ہے نا. صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ جولین اسانج کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھگڑا ہو گیا, اس نے امریکن آرمی کے کچھ راز جو ہے وہ فاش کر دیے, کھول دیے. تو اس کے بعد پھر امریکہ جیسا ملک جو ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ جمہوریت کا بھی علم بردار ہے, اخلاقیات کا بھی علم بردار ہے, تہذیب کا بھی علم بردار ہے, تو انہوں نے اس کو معاف تو نہیں کیا نا جی, اور اس کے خلاف وہ ہر سطح پر گئے اور انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے, اس کے پیچھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور کس ملک میں, انڈیا, آپ کے ہمارے ہمسایوں میں انڈیا کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں بہت ساری کباتیں ہوئیں, ان کے آرمی نے بہت سارے بلنڈر کیے, اس کے باوجود جو ہے وہاں پر فوج کے اندر سے کوئی اس طریقے سے اٹھ کے تنقید نہیں کرتا جو کہ ان کے جو قانون اور ضابطہ ہے اس کی خلاف ورزی ثابت ہو. لیکن ہمارے ہاں تو بہرحال ایک ہے نا جی مزاج بنا ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے بہرحال. اچھا, یہ سزا جو ہوئی ہے میجر عادل کو 14 سال قید بامشقت اور کیپٹن حیدر صاحب کو, کیپٹن حیدر کو 12 سال قید بامشقت کی ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتے ہیں, کریں گے, اور اب ہائی کورٹ میں ان کو اپیل کرنا جی پڑے گی؟ اپیل کا انہیں حق ہے, لیکن اس کے لیے تو آنا تو پڑے گا نا انہیں, جو کہ وہ نہیں آئیں گے. فی الحال وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ایسے معاشرے میں بیٹھے ہیں کہ وہ انٹرپول کے ذریعے بھی شاید پاکستان ان کو واپس نہ لا سکے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان ان کو واپس لانے کے لیے پاکستان کی وزارت خارجہ یا پاکستان کی حکومت کس حد تک جاتی ہے, یا اسی پہ ہی سزا دے دی بس کافی ہے. لیکن اگر وہ باز نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو معاملات آگے بڑھیں گے. اور ملک میں کوئی بھی ملک ہے, اگر پاکستان جیسے ملک ہے جس کے ارد گرد ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں, تو فوج تو رہے گی جی, چاہے آپ کی نہیں ہوگی تو کسی اور کی آ جائے گی. اگر یہ کہنا کہ نہیں ہم اپنی فوج کو نیچا دکھا کے اور اس کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, تو یہ ایک خام خیالی بھی ہے. اور یہ کہنا کہ ایک فوجی افسر یا جوان زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اپنے کمانڈر کے خلاف اگر وہ کچھ نازیبا قسم کی الفاظ استعمال کر رہا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں چونکہ ایک فرد کے خلاف کر رہا ہوں تو باقیوں کو میں کچھ نہیں کہہ رہا. ایسا نہیں ہے. جو فوج کا کمانڈر ہے, کسی یونٹ کا کمانڈر ہے, پلٹن کا کمانڈر ہے, بریگیڈ کا کمانڈر ہے, کوئی بھی ہے, یا کسی بھی جگہ پہ جو بھی جس کے ہاتھ میں کمان ہے, اس کو اگر آپ برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پوری ٹیم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کا وہ سربراہ ہے. اس سے آپ بری الزامہ نہیں ہو سکتے کہ نہیں میں فرد واحد کو کہہ رہا ہوں اور باقیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں. پھر آئینی طور پر جو ہے وہ پورا ہر ادارے کو, ہر پوسٹ کو تحفظ بھی حاصل ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے یہ مذاق ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. صحیح, بہت شکریہ خالد بیگ صاحب, آپ نے بات کی کیس کے حوالے سے جو عادل راجہ اور حیدر مہدی کا ہے, اس میں جو ان کو سزا سنائی گئی ہے اور قید بامشقت کی سزا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ دونوں سابق فوجیوں کے خلاف الزام یہ ہے کہ وہ اپنی قیادت اور ملک کے خلاف عوامی جو مفاد ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہے تھے, جاسوسی بھی کر رہے تھے, اور قیادت کو کے خلاف اکسا بھی رہے تھے, اور خود ایون جو فوجی سرونگ ہیں ان کو بھی. تو سزا جو سنائی گئی ہے وہ سنگین الزامات ثابت ہونے کے بعد سنائی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں واپس کس طریقے سے لایا جائے گا اور یہ سزا کتنی مینٹین رہتی ہے, یہ دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.